وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس کو اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس کو اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور
ابھی تمہیں یہی کہوں گا ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلد ہی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں، تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں، اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے۔ تو اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو، کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلد ہی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں، تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں
کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور
ابھی تمہیں یہی کہوں گا ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلد ہی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں، تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں، اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو، کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلد ہی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں، تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں، اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو، کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے، اور میں ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس
पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो सितारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो भागकर अपने ससुर के पास जाती है और उन्हें जाकर कहती है कि मेरा मेरा भाई इस वक्त जेल में है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ चलें, मुझे उसको मुझे उसकी रिहाई करवानी है। उसका ससुर उसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप हमारी कंपनी की स्पोक पर्सन है, आप स्पोक पर्सन होकर एक थाने जाकर बैठेंगी अपने भाई के लिए, वो हो जाएगा रिहा, आप टेंशन ना ले इस बात की। सितारा उन्हें कहती है कि वो भाई है मेरा, मैं क्यों ना टेंशन लूँ उसकी। सितारा की मेहनत की वजह से उसका ससुर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना सितारा सितारा इतनी मेहनत कर रही है, क्यों ना इसको इस बात के लिए मैं इसे हमेशा के लिए अपने ही ऑफिस में रख लूँ, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि उन्हें सितारा की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने ये सोच लिया कि अब वो सितारा को वहीं पर रखेंगे। वो जब घर आते हैं तो सितारा को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। सितारा उनसे कहती है कि मेरे लिए आपके पास क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस का स्पोक पर्सन बना दूं और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकूं जिन्हें इस वक्त अपने माँ बाप की बहुत ज़रूरत है, और मैं उनके ऊपर उनके माँ बाप की जगह उनके सर पर साया बनूं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे इस जगह पर रखेंगे तो। उसका ससुर उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें रख लूँगा, लेकिन तुम अपने शौहर से पूछ लो कहीं उसको कोई एतराज़ ना हो। सितारा उन्हें कहती है कि उससे कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात से, जो अब मैंने करनी है सालार ने नहीं करनी, तो आप बेफिक्र हो जाएं। जब ये बात सालार को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सितारा के पास जाता है और उसे कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पापा ने तुम्हें अपने ऑफिस का स्पोक पर्सन बना दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उनको इस काम के लिए हाँ कह दोगी। सितारा उसे कहती है अगर मैंने हाँ कह भी दिया तो इसमें ऐसा कौन सा मसला है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ये जॉब करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ही कोई मसला है जो तुम मुझे जॉब करने नहीं दे रहे। सालार उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत इंसान के साथ ये डिसीजन लिया है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा इस काम के लिए पछताओगी, अपने इस फैसले पर तुम्हें बहुत पछतावा होगा एक दिन। सितारा उसे कहती है कि मुझे इस काम के लिए कोई पछतावा नहीं होगा और तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं इस काम को कर कर पछताऊंगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे ये जॉब कर लेने दो, लेकिन तुम नहीं माने। अब जब उन्होंने मुझे स्पोक पर्सन बना दिया है तो मैं अपनी पूरी मेहनत से ये काम करना चाहती हूँ। सालार उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम करो, आइंदा के बाद मुझसे कोई भी इस मामले में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और अभी तुम्हें यही कहूँगा तो अभी भी टाइम है कि तुम इस काम से पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम कल को बहुत पछताओगी। तुम किसी को अपना कोई काम करने के लायक नहीं रहोगे, तुम्हें मुलाजिम बनना पड़ेगा गवर्नमेंट का। तुम खुद ही देख लो, अगर मेरे अपने बाप का बिजनेस है, अगर मुझे करना होता तो मैं खुद ये काम पहले कर लेता, लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किया क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं ये काम करूँगा, और मेरे डैड के साथ बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें इस बात का जल्दी पछतावा हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब सितारा को ये बात पता चलती है कि उसका भाई पुलिस स्टेशन है और उसको पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो सितारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो भागकर अपने ससुर के पास जाती है और उन्हें जाकर कहती है कि मेरा मेरा भाई इस वक्त जेल में है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ चलें, मुझे उसकी रिहाई करवानी है। उसका ससुर उसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप हमारी कंपनी की स्पोक पर्सन है, आप स्पोक पर्सन होकर एक थाने जाकर बैठेंगी अपने भाई के लिए, वो हो जाएगा रिहा, आप टेंशन ना ले इस बात की। सितारा उन्हें कहती है कि वो भाई है मेरा, मैं क्यों ना टेंशन लूँ उसकी। सितारा की मेहनत की वजह से उसका ससुर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना सितारा इतनी मेहनत कर रही है, क्यों ना इसको इस बात के लिए मैं इसे हमेशा के लिए अपने ही ऑफिस में रख लूँ, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि उन्हें सितारा की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने ये सोच लिया कि अब वो सितारा को वहीं पर रखेंगे। वो जब घर आते हैं तो सितारा को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। सितारा उनसे कहती है कि मेरे लिए आपके पास क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस का स्पोक पर्सन बना दूं और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकूं जिन्हें इस वक्त अपने माँ बाप की बहुत ज़रूरत है, और मैं उनके ऊपर उनके माँ बाप की जगह उनके सर पर साया बनूं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे इस जगह पर रखेंगे तो। उसका ससुर उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें रख लूँगा, लेकिन तुम अपने शौहर से पूछ लो कहीं उसको कोई एतराज़ ना हो। सितारा उन्हें कहती है कि उससे कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात से, जो अब मैंने करनी है सालार ने नहीं करनी, तो आप बेफिक्र हो जाएं। जब ये बात सालार को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सितारा के पास जाता है और उसे कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पापा ने तुम्हें अपने ऑफिस का स्पोक पर्सन बना दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उनको इस काम के लिए हाँ कह दोगी। सितारा उसे कहती है अगर मैंने हाँ कह भी दिया तो इसमें ऐसा कौन सा मसला है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ये जॉब करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ही कोई मसला है जो तुम मुझे जॉब करने नहीं दे रहे। सालार उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत इंसान के साथ ये डिसीजन लिया है,
تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے اور میں ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے تو۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا، لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ستارہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور انہیں جا کر کہتی ہے کہ میرا بھائی اس وقت جیل میں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے اس کی رہائی کروانی ہے۔ اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ ہماری کمپنی کی اسپوک پرسن ہے، آپ اسپوک پرسن ہو کر ایک تھانے جا کر بیٹھیں گی اپنے بھائی کے لیے، وہ ہو جائے گا رہا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ وہ بھائی ہے میرا، میں کیوں نہ ٹینشن لوں اس کی۔ ستارہ کی محنت کی وجہ سے اس کا سسر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ستارہ اتنی محنت کر رہی ہے، کیوں نہ اس کو اس بات کے لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی آفس میں رکھ لوں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ انہیں ستارہ کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ستارہ کو وہیں پر رکھیں گے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ستارہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ ستارہ ان سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کے پاس کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دوں اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر میں ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکوں جنہیں اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت ضرورت ہے اور میں ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی جگہ ان کے سر پر سایہ بنوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اس جگہ پر رکھیں گے۔ تو اس کا سسر اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں رکھ لوں گا لیکن تم اپنے شوہر سے پوچھ لو کہیں اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ستارہ انہیں کہتی ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے، جو اب میں نے کرنی ہے سالار نے نہیں کرنی، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات سالار کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ ستارہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ بابا نے تمہیں اپنے آفس کا اسپوک پرسن بنا دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ ستارہ اسے کہتی ہے اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم مجھے یہ جاب کرنے نہیں دے رہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط انسان کے ساتھ یہ ڈیسیژن لیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کام کے لیے پچھتاؤ گی، اپنے اس فیصلے پر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ ستارہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اس کام کو کر کر پچھتاؤں گی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے یہ جاب کر لینے دو لیکن تم نہیں مانے، اب جب انہوں نے مجھے اسپوک پرسن بنا دیا ہے تو میں اپنی پوری محنت سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور ابھی تمہیں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تم کل کو بہت پچھتاؤ گی۔ تم کسی کو اپنا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہو گی، تمہیں ملازم بننا پڑے گا گورنمنٹ کا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر میرے اپنے باپ کا بزنس ہے، اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں خود یہ کام پہلے کر لیتا، لیکن میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تمہیں اس بات کا جلدی پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ستارہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا بھائی پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو ستارہ بہت